اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے وہ کہتے ہیں یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے وقت نماز جمعہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو آپ برائے کرم یہ بیان فرما دیں کہ جمعے کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے؟ جمعے کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے پہ شروع ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک جمعے کی نماز کا وقت جاری رہتا ہے۔ چنانچہ فقہ کی چاروں شاخیں یعنی مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جمعے کی نماز کا وہی وقت ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ البتہ حنبلی فقہ والے اس سے تھوڑا سا فرق پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے وقت کی فضیلت تو اسی میں ہے کہ سورج ڈھلنے سے لے کے عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے جمعے کی نماز ادا کر لی جائے، لیکن وہ بعض روایات کی بنا پر یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے جب ایک نیزے بھر کے برابر سورج طلوع ہو چکا ہو اس وقت بھی اگر جمعے کی نماز ادا کر لی جائے تو یہ بات جائز ہے۔ وہ اسے نماز عید پہ قیاس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کی مثال نماز عید کی طرح ہے، لیکن افضلیت وہ حنبلی بھی اسی بات میں قرار دیتے ہیں کہ سورج ڈھلنے سے لے کر عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک یعنی جو ظہر کی نماز کا وقت ہے اس وقت نماز جمعہ کی ادائیگی یہ فضیلت رکھتی ہے۔ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ احادیث میں لکھا ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ اس چیز کے قد کے برابر ہو جائے، مثلا دیوار ہے، اگر دیوار 5 فٹ بلند ہے اور دیوار کا سایہ بھی 5 فٹ ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے جمعے کی نماز کے وقت کی ادائیگی کا مسئلہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کے نارمل اوقات کے علاقے ہیں وہ بھی جغرافیائی اعتبار سے اور زمین کی گولائی کے سبب مختلف اوقات رکھتے ہیں۔ بعض اس مناسبت سے بعض علاقوں کے افراد جماعت کو حضور کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے مقامی مساجد میں نماز جمعہ ادا کر لینی چاہیے، اور بعض علاقوں کے افراد جماعت کو اپنے جغرافیائی حالات کے لحاظ سے حضور کا خطبہ ختم ہونے کے فوراً بعد نماز جمعہ ادا کر لینی چاہیے، سوائے اس کے کہ اگر کسی علاقے میں جغرافیائی حالات کے لحاظ سے حضور کا خطبہ ایسے وقت ختم ہو رہا ہو کہ اس علاقے میں ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو کر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہو تو ان علاقوں کے افراد کو حضور کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے اپنے مقامی حالات کے مطابق، مقامی اوقات کے مطابق نماز جمعہ کی ادائیگی سے فارغ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بعض علاقوں میں، بعض ممالک میں، مثلا مغرب میں، یورپ، امریکہ، کینیڈا اور بعض غیر مسلم ممالک میں جمعے کے دن انہیں چھٹی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس مضمون پر 1988 میں 2 خطبات جمعہ ارشاد فرمائے ہیں، اور اگر ایم ٹی اے کی انتظامیہ میری بات سن رہی ہو تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ 1988 میں حضور نے خطبات ارشاد فرمائے تھے، اس وقت افراد جماعت تک خطبات کو پہنچانے کا اس طرح
انتظام نہیں تھا جس طرح آج MTA کی اجرا کی شکل میں ہوا ہے. تو اگر وہ ان دونوں خطبات کو چند دنوں کے لیے بار بار MTA پہ نشر کریں، کیونکہ ان خطبات میں حضور نے جماعت کی انتظامیہ کو بھی خطبات میں بعض ہدایات دی ہیں اور افراد جماعت کو بھی. ان میں سے ایک خطبہ ہے جو حضور نے 1 جنوری سن 1988 کو ارشاد فرمایا تھا. 1 جنوری 1988. اور دوسرا خطبہ 13 مئی 1988 کو حضور نے ارشاد فرمایا. ان خطبات میں جو حضور نے فرمایا، مثلا ایک تو فکر میں اس پروگرام میں افراد جماعت اور جماعتی منتظمین کو توجہ دلانے کے لیے سنا دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں 1 جنوری 1988 کے خطبے میں، یہاں انگلستان میں اور دیگر یورپین ممالک میں جو بڑی نسلیں جمعہ کی عادی نہیں رہیں، ان کے ماں باپ کا قصور ہے کہ انہوں نے بچپن میں ان کو عادی نہیں بنایا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے اسکول ہیں، ان میں جانا ہوتا ہے. اس لیے آپ کے لیے 2 چوائسز یا اختیارات ہیں، جس میں سے جس کو چاہیں چن لیں. یا اسکول کو اہمیت دیں، دنیا کی تعلیم کو اہمیت دیں، یا پھر دین کو اہمیت دیں اور ان کی روحانی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا فیصلہ کر لیں. کیونکہ جمعہ سے غافل بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے جماعتی لحاظ سے، سوائے اس کے خدا تعالی خاص فضل فرما کر اکا دکا کو واپس لے آئے. مگر بالعموم نئی نسلیں آپ کی اقدار سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ تنزل زیادہ تیز رفتار ہوتا چلا جائے گا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ. اس لیے جمعہ کی طرف غیر معمولی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ افراد جماعت اور جماعتی عہدیداران حکومت سے رابطے کریں، اشتہارات کے ذریعے، اخبارات میں پروپیگنڈے کے ذریعے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جمعے کی ادائیگی کے لیے اس دن رخصت دی جائے. حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن، اسی خطبے میں حضور نے فرمایا کہ آپ جہاں پہ ملازمت کرتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، وہاں اپنے افسران کو کہہ دیں کہ بھئی ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، ہمیں جمعے کے دن چھٹی دے دو. اگر وہ سارا دن چھٹی نہیں دیتے تو فرمایا انہیں یہ کہیں کہ ہمیں نصف دن کی چھٹی دے دیں. فرمایا اس کے بارے میں ہمیں تحریک چلانی پڑے گی. اور فرمایا آپ اپنے افسران کو کہہ دیں کہ بے شک آپ ہماری جمعے کے دن کی نصف وقت کی تنخواہ کاٹ لیں، ہم اس کے بغیر کام کریں گے اور زیادہ وقت پر بیٹھ کر کام کریں گے جمعے کے دن. اور فرمایا اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو آپ ایسی نوکریوں کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ رازق ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، نماز جمعہ کی ادائیگی کی خاطر ایسی نوکری کو چھوڑیں گے تو جو اللہ تعالیٰ وقف جدید کی تحریک کو زندہ کیجیے. یہ تحریک اور ملک کی ضروریات کو بھی پورا کر رہی ہے. یہ تحریک خدمت خلق میں بڑا بھاری کام کر رہی ہے. معلمین کو ہومیوپیتھک بھی سکھائی جاتی ہے، طب بھی سکھائی جاتی ہے، کمپاؤنڈری بھی سکھائی جاتی ہے. اور ایسے دور افتادہ جگہوں میں جہاں کوئی ڈاکٹری امداد مہیا نہیں ہو سکتی، یہ لوگ خدمت خلق بھی کرتے ہیں. انہیں سوشل کام بھی سکھائے جاتے ہیں، یہ دیہات سدھار کا بھی کام کرتے ہیں، یہ تبلیغ اسلام بھی کرتے ہیں، یہ تجمعاتوں کی تربیت بھی کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن چاہیے ہمیں، جن کے متعلق ہم ان کی ہر لحاظ سے خدمت کریں، اس نظام کو تقویت دیں اور بڑھائیں. بس میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گا کہ وقف جدید کی تحریک کو زندہ کیجیے، اسے زندہ کیجیے اور اس کی رگوں میں اپنا خون بھر دیجیے، اپنی قربانیوں کا خون بھر دیجیے، تاکہ اسلام کی شریانوں میں تازہ اور زندہ اور تمناؤں سے بھرا ہوا خون دوڑنے لگے. آج آپ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید محبت کریں. آج آپ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی امید محبت کریں. آج آپ ہی ہیں جن کے ذریعے اسلام زندہ ہوگا اور آپ کے علاوہ سب تاریخی ہے.
अपने आप को जुल्मात के साए न पड़ने दीजिए, जिंदा हों और होशियार हों, और इस तहरीक को भी जिंदा कीजिए और इस तहरीक की रगों को अपनी कुर्बानियों के खून से भर दीजिए ताकि इस्लाम की शरियानों में ताज़ा और जिंदा और तमन्नाओं से भरा हुआ खून दौड़ने लगे।